جناب حسن اور جناب حسین اور حضرت عباس علمدار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رب کا قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسا حجاب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں مکس نہیں ہونے دیتا۔ سنا ہے نا آپ نے، دو سمندر ایسے ہیں، ایک کھارا بھی، ایک جو ہے نا وہ میٹھا۔ آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، تو انہی سمندروں کی بات ہے کہ دو سمندر ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شاخ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کمال کا لکھتے ہیں۔ دو سمندر، ایک مولا علی کی ذات ہے اور دوسرا فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں کہ وہ آپس میں مل رہے ہیں، جناب مولا علی کی ذات اور جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں کا اس طرح سے ملنا کہ میٹھا میٹھا رہا، کھارا کھارا رہا، اس طرح سے ملنا کہ ایسے سمندروں کے ملنے سے رب پیدا کرتا ہے دو طرح کے موتی، ایک کا نام لؤلؤ ہے اور دوسرا مرجان ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر وہ علی اور فاطمہ سمندر ہے تو وہاں سے نکلنے والے دو موتی ہیں، جن میں سے ایک کا نام لؤلؤ ہے اور دوسرا کا نام مرجان ہے، یعنی ایک حسن پاک کی ذات ہے تو دوسری حسین پاک کی ذات ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر تو بتاؤں، کسی نے پوچھا کہ حسن و حسین کے بعد دوبارہ حسن و حسین جیسے پیدا کیوں نہ ہوئے؟ میں نے کہا کیا فاطمہ اور علی کے بعد دوسرے فاطمہ اور علی پیدا ہوئے؟ نہیں، اگر فاطمہ اور علی کے بعد دوسرا کوئی فاطمہ اور علی نہیں ہو سکتا تو سنو، حسن و حسین کے بعد دوسرا کوئی حسن و حسین بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا لؤلؤ والمرجان، ایک کا نام لؤلؤ موتی ہے اور دوسرے کا نام مرجان ہے۔ وہ شاخ لکھتے ہیں جناب حسن لؤلؤ موتی ہیں اور جناب حسین مرجان موتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شاید کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں تمہیں ہم نے اور نعمتیں عطا فرمائی ہے تو یاد رکھنا جناب حسن بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور جناب حسین بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اس لیے بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنو جی، اس لیے اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے، توجہ، اہل سنت و جماعت کا مسلمہ فیصلہ ہے، کیونکہ یہ دونوں نعمتیں ہیں، ان کے کارنامے بڑے شاندار ہیں۔ جناب حسن نے جس سے دوستی کر لی، جنگ نہ کی، اہل سنت کہتا ہے ہم بھی اس سے دوستی کریں گے، جنگ نہ کریں گے، اور جناب حسین نے جس سے جنگ کی، دوستی نہ کی، ہم بھی اس سے جنگ رکھتے ہیں، دوستی نہیں کرتے۔ جناب حسن نے کس سے دوستی کی، جنگ نہ کی، جناب حضرت امیر معاویہ ہے، ہم بھی انہیں صحابی رسول مانتے ہیں، مقام والا مانتے ہیں، مرتبے والا مانتے ہیں، لیکن جناب حسین نے جس سے دوستی نہ کی، جنگ کی، وہ کون ہے؟ وہ یزید ہے۔ ہم بھی اسے لعنتی مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، اسلام سے خارج مانتے ہیں، بد مذہب مانتے ہیں، ہم بھی اس سے کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ دونوں موتی ہیں بھائی، یہ جو کر گئے کر گئے۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کی اب قیامت تک جتنی نسبتیں ہیں وہ ساری کی ساری حسن و حسین کی طرف گھومیں گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آقا نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں. اور حسین پاک کے بارے میں تو خاص طور پر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آقا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حسین آپ سے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ حسین سے ہیں. آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا جب تک میں حیات ظاہری میں ہوں لوگ یہی کہیں گے کہ حسین کے نانا محمد رسول اللہ ہے، حسین کی ولادت اللہ کے محبوب سے ہوئی، حسین میرے نام سے پہچانے جائیں گے. لیکن جب میرا وصال ظاہری ہوگا حسین وہ کمال دین کے لیے کر کے جائے گا کہ میں حسین سے یوں کہلاؤں گا کہ میرے دین کا نام جب بھی لیا جائے گا حسین سے شروع ہوگا، حسین پر ختم کیا جائے گا. حسین سے دین کی آغاز ہوگی اور حسین ہی پر دین کا اختتام ہوگا اور دین کا انتہا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صاحب قبلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں سے بڑا پیار کیا ہے. یاد رکھیں کہ امام حسن کی پیدائش 15 رمضان مبارک 3 ہجری کو ہوئی، 3 ہجری کو، اور امام حسین کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری. 1 سال کا فرق ہے، صرف 1 سال کا فرق ہے. قربان جاؤں مولا علی نے حضور سے عرض کی آقا حسن کا نام کیا رکھیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا ارے حسن کا نام یہ تو اللہ پر چھوڑ دو، جو اللہ چاہے گا وہی حسن کا نام رکھے گا. اللہ اکبر. تو بھائی انتظار کرنے لگے جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. دوستوں جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کی اور عرض کی رب فرماتا ہے کہ ان کا نام حسن رکھ دو، عقیقہ بھی کرو اور ان کے سر کے بال بھی منڈواؤ. آقا کریم علیہ السلام نے جناب حسن کا نام حسن منتخب فرما دیا، ان کا عقیقہ بھی کیا اور سر کے بال بھی منڈوائے اور کام میں اذان دی. اللہ اکبر. اور پھر 1 سال کے بعد جناب حسین کی ولادت ہوئی تو پھر مولا علی آیا. آقا اس بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں بات وہی کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جب حسن پاک کا نام آیا تو حسین پاک کا نام بھی رب ذوالجلال کی طرف سے، کیونکہ یہ حسن نام بھی اور حسین نام بھی کوئی عام نام نہیں، یہ تو جنتی نام ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر تھے. کہا یہ بھی جنتی نام ہے، تو کہا میں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے ہیں. کہا نام جو بھی ہیں جو مطلب اور معنی شبر اور شبیر کا ہے وہی مطلب اور معنی حسن کا بھی ہے اور حسین کا بھی ہے. اور فرمایا یہ دونوں کے دونوں نام جنتی نام ہے، ان سب کے معنی ہیں خوبصورت، حسین و جمیل. میرا حسن بھی حسین و جمیل ہے، میرا حسین بھی حسین و جمیل ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے مشکات شریف، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک رات میں آقا کریم علیہ السلام کے پاس کسی ضرورت سے چلا گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی چادر میں کسی کو لپیٹے ہوئے ہیں. چادر اوڑی ہے، ایسا لگ رہا ہے اندر کوئی ہے، چادر میں کسی کو لپیٹے ہوئے اور اٹھایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس چادر کے اندر کیا ہے، آپ کیا چیز لپیٹے ہوئے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اچانک چادر کو کھول دیا. بولے سبحان اللہ. اتنے سارے بیٹھے ہو لیکن سارے ڈھیلے بیٹھے. ہاں کرنٹ نہیں ہے آپ لوگوں میں. مجھے کل پرسوں یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو تو اچھل کر سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن لگ دیا بچہ بتا رہا تھا لیکن ان میں تو کرنٹ ہی نہیں ہے، ان کو بولنا پڑتا ہے. بولو یار بات دیکھو کس چیز کی جا رہی ہے یار، بات حسن و حسین کی جا رہی ہے. تو یار گج بج کے بات کرو، یار گج بج کے بولو سبحان اللہ، اونچا بولو.
دوستوں پھر سناتا ہوں جناب اسامہ، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک رات میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی کام کے لیے پہنچا. حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لگتا ایسا تھا کہ اس چادر کے اندر کوئی موجود ہے. حضور اس چادر میں کسی کو لپیٹے ہوئے ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھ لیا آقا اس چادر کے اندر کیا ہے. میرا پوچھنا تھا کہ حضور نے وہ چادر یکدم کھول دی تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس چادر کے اندر حسن بھی موجود ہے اور دوسرے پہلو میں حسین موجود ہے. تصور کر کے دیکھو، ایک طرف حسن بیٹھے ہیں اور ایک طرف حسین بیٹھے ہیں اور حضور نے چادر ڈالی ہوئی ہوگی. سوچو تو صحیح کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر. کہا چادر کھولی. جب کھولی تو میری نظر پڑی کہ ایک پہلو میں جناب حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو میں جناب حسین بیٹھے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ہازان ابنایا و ابنا ابنتی. اے اسامہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. میرے بھی بیٹے ہیں دونوں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں. اور پھر آقا کریم علیہ السلام جناب اسامہ بیٹھے کھڑے ہیں. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے پروردگار میں اپنے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور پروردگار جو ان دونوں سے پیار کرے مولا تو اس سے بھی پیار فرما. اے اسامہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے یہ منظر دیکھا. آپ نے یہ منظر دیکھا کہ حضور کے پہلو میں حسن حسین ہے اور یزید بدبخت تجھے حیا نہ آئی. ہاں جی تجھے اس تقریر پر بھی حیا نہ آئی جب حسین نے آگے بڑھ کر تقریر کی تیرے سامنے کہ تجھے جانتا میں کون. میں وہ ہوں کہ حضور جس کے ماتھوں پر پیار دیا کرتے تھے، حضور جس کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے، حضور جس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں ڈال کر کھجور کی طرح چوسا کرتے تھے. میں وہ ہوں آقا کریم علیہ السلام جس کی گردن کو سونگ کر کہتے تھے کہ یہ میرا پھول ہے. یزید بدبخت مجھے ذرا حیا نہ آئی. تو نے حسین پر اس طرح ظلم کیا، آل رسول پر اس طرح ظلم کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چونکہ امام علی مقام کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی اور اس یزید کے مقدر میں بدبختی لکھی ہوئی تھی اور اسلام کو جناب حسین پاک کے ذریعے عروج رب ذوالجلال نے لکھا تھا. اس لیے یہ سب کچھ ہونا قرار پایا. لیکن افسوس جسے بدبختی ملی خدا کی قسم قیامت تک کے لیے بدبخت ہی رہے گا. محراب و منبر پر جب جب حسین کا نام عروج اور شانداری کے ساتھ لیا جائے گا اسی جگہ پر یزید کا نام بڑی ہی بے دردی اور ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کمینگی دکھاتے ہوئے اس کی کمینگی کو بیان کرتے ہوئے محراب و منبر پر اس کو ذلیل ہی کیا جاتا رہے گا. اور خدا کی قسم ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم یزید والے نہیں ہیں. اللہ مرتے دم تک پروردگار ہمیں حسین والا ہی رکھے، حسین سے پیار کرنے والا رکھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے گھر سے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ حضور علیہ السلام کے ایک کاندھے پر جناب حسن اور دوسرے کاندھے پر حسین تھے. حضور نے ایک کندھے پر جناب حسن کو بٹھایا ہوا تھا اور دوسرے کندھے پر جناب حسین کو. اللہ اکبر. راوی کہتے جب حضور ہمارے قریب تشریف لائے تو آقا نے فرمایا من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. اے لوگو جنہوں نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جنہوں نے ان دونوں پر غصہ کیا، غضب کیا، برا بلا کہا، اے لوگوں یہی سمجھنا کہ تم نے مجھ محمد کے ساتھ غصہ کیا اور مجھ محمد کو برا بلا کہا. میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کی پیاری صاحبزادی توجہ چاہوں گا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حسن کو بھی اور جناب حسین کو بھی اٹھا کر لے گئی. حضور تشریف فرما تھے اور دونوں کو میں نے اٹھایا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. آقا یہ جو دونوں ہیں میرے بیٹے ہیں اور آپ کے کیا ہوئے؟ اس نے فرمایا میرے بھی نواسے ہیں، میرے بیٹے ہیں. اللہ اکبر.
تو آقا پھر آپ ان کو کچھ عطا کر دیجیے، آقا پھر آپ ان کو کچھ عطا کر دیجئے، نواز دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ یار، اللہ کا رسول ساری دنیا کو، کائنات کو نوازتا ہے تو اپنے نوازوں کو نہیں نوازے گا، اپنے بیٹوں کو نہیں نوازے گا؟ سیدہ کائنات کہتی ہے آقا یہ آپ کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی، آقا پھر آپ ان کو عطا کر دیجئے، نواز دیجئے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا حَسَنٌ فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُودَتِي۔ تم نوازنے کی بات کرتے ہو، میرے حسن کو ذرا غور سے دیکھو، یہ جو حسن ہے میری ہیبت، دبدبا جو میرا ہے اور میری سرداری ہے، رب کائنات نے وہ میرے حسن کے لیے رکھی ہے۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودَتِي۔ آقا فرماتے ہیں اور میرے حسین کو غور سے دیکھو، رب ذوالجلال نے جو مجھے بہادری عطا فرمائی ہے اور جو مجھے سخاوت عطا فرمائی، پروردگار کی طرف، پروردگار نے میرے نواسے حسین کی طرف دیکھو، اسے بہادری سے بھی نوازا ہے اور پروردگار نے سخاوت بھی اسے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے ان سب چیزوں سے ان کو نوازا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ۔ یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ دونوں کے دونوں جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ آپ کو پتا ہے جناب حسن آقا کریم علیہ السلام سے سر سے لے کر سینہ تک حضور کے ہو بہو تھے، مشابہ، سر سے لے کر سینہ پاک تک حضور سے مشابہ ہے۔ اور جناب حسین سینہ پاک سے لے کر پاؤں تک، جناب حسین کی کوئی ایڑی دیکھتا تھا نا کہتا تھا یہ سرکار کی ایڑی ہے، ہاتھوں کو دیکھتا تھا کہتا تھا یہ تو حضور کے ہاتھ ہے۔ تو جناب حسن سر سے لے کر سینہ تک اور جناب حسین سینے سے لے کر پاؤں تک آقا کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ان کے نام بھی دونوں جنتی نام ہیں، بلکہ یہ بھی سنو حضور نے فرمایا یہ دونوں کے دونوں جتنے بھی جنتی نوجوان، جتنے بھی جنتی سردار ہیں، جتنے بھی جنتی لوگ ہیں، رب ذوالجلال نے میرے حسن اور حسین دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو حسن اور حسین ہے یہ دنیا کے اندر میرے دونوں پھول ہیں۔ اور ایک اور مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، اسے چاہیے کہ میرے حسین کی زیارت کر لیا کرے۔ جنتی سرداروں کو دیکھ، سرداروں کے جوان کو دیکھ رہا ہے تو میرے حسین کو دیکھو۔ سنو جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو دیکھا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جناب حسین کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے، اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی شخص کھجور کو چوستا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے حسین سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ اکثر آپ کے ہونٹوں کو کھجور کی طرح چوسا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین کو ہم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، دور سے آتے ہوئے، تو حضور نے کیا فرمایا ھذا احب اہل الارض الی السلام اليوم۔ آج کے دن زمین و آسمان کے اندر اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی شخص ہے، کسی نے دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کون آ رہا۔ سب نے اگر دیکھا تو کہا ہم نے دیکھا وہاں سے تو حسین پاک آ رہے تھے۔ سب سے زیادہ کائنات میں محبوب شخصیت، پیاری شخصیت، کہا اگر کسی نے دیکھ لی ہے تو میرے حسین کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ حضور بچے سے کھیلا بھی کرتے تھے، حسن سے بھی کھیلتے تھے اور حسین سے بھی کھیلتے تھے۔ تو ایک دفعہ حسن حسین نے کہا حضور ہم آپس میں کشتی لڑتے ہیں، کھیلتے کشتی لڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لڑو 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 بھائی، کشتی لڑو۔ اب آپس میں یہ لڑنے لگے،
تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کیسے لڑ رہے ہیں. بی بی فاطمہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپس میں کشتی کریں گے تو پتہ نہیں کون جیتے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اچانک جب کشتی تیز ہوئی نا تو حضور نے جناب حسن سے کہا, حسن حسین کو ذرا یوں پکڑو, حسن ذرا یوں حسین سے داؤ لگاؤ. سیدہ کائنات دیکھ کر حیران ہو گئی, چھوٹا تو حسین ہے, حسن تو بڑا ہے, طاقت بھی زیادہ ہوگا, اور آقا کو چاہیے کہ حسین کو مشورہ دے کہ یوں پکڑو, چھوٹا ہے. اور حضور تو حسن کو کہتے ہیں کہ یوں پکڑو. آپ سے رہا نہیں گیا, آپ گئی حضور کی بارگاہ میں, آقا آپ حسن کو بتا رہے ہیں کہ یوں پکڑو, یوں لڑو, یوں داؤ لگاؤ, آپ کو تو حسین کو بتانا چاہیے, وہ چھوٹا ہے. حضور مسکرائے, کہا حسین کو چھوڑو, حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. کہا مجھے حسن کو بتانے دو, حسین کو جبریل بتا رہے ہیں. اب حسین کو جب جبریل بتا رہے ہیں تو مجھے حسن کو جو بتانا ہے, حسین یوں لڑ. کمال کی تھی یاری شخصیات. ایسا نہیں قرآن نے کہا ایک لؤلؤ ہے دوسرا مرجان, اور دونوں موتی ہیں. اے فاطمہ تجھے نہیں نظر آ رہا, دکھائی نہیں دے رہا, حسین کو تو جبریل بتا رہے ہیں کہ حسن کو یوں داؤ لگاؤ, یوں داؤ لگاؤ. جب حسین کو جبریل بتانے والے ہیں, حسن کو کوئی بتانے والا نہیں, اس لیے میں آگے بڑھ کر حسن کو بتا رہا ہوں کہ حسین کو یوں داؤ لگاؤ, اور حسین کو یوں پکڑو, یوں پکڑو, یوں پکڑو. سمجھ آئی بات؟ کیا نرالی کچھ. اور ایک مرتبہ تو کمال ہو گیا, ایک مرتبہ کمال ہو گیا کہ تختیاں لکھی جاتی تھی اس دور کے اندر. تختیاں وہ آج کل تو نہیں پائی جاتی, کیا بولتے ہیں اس کو, اسٹیل کی لوہے کی ہوتی تھی, چوک سے لکھا کرتے تھے. جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے تختیاں کیا ہوتی ہیں. بہرحال وہ تختیاں جو ہے وہ لکھی گئی, اور حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئے دونوں. والدہ سے کہا کہ یہ ہم نے تختیاں لکھی ہیں دونوں نے, جناب حسن نے بھی حسین نے بھی, آپ فیصلہ فرما دیں کس کی تختی اچھی ہے. اب سیدہ کائنات سوچ میں پڑ رہی کہ اگر حسن کی اچھی بولتی ہوں تو حسین ناراض, حسین کی اچھی بولتی ہوں تو حسن ناراض. آپ نے حکمت سے کام لیا, آپ نے کہا یہ فیصلہ تمہارے بابا کا نہیں ہے. اچھا وہ دونوں دوڑ کر چلے گئے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں. بولو سبحان اللہ. دوستوں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں چلے گئے, اور جا کر کہتے ہیں آپ فیصلہ فرمائیے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے. مولا کائنات نے کہا آپ نے اپنی والدہ سے نہیں پوچھا, کہا انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. وہ بھی سمجھ گیا کہ بڑی حکمت سے میرے پاس بھیج دیا, اب میں کیا جواب دوں. کہا کہ ارے یہ فیصلے تو ہم لوگ تھوڑی کرتے ہیں, اس فیصلوں کے لیے تو آپ کے نانا جان ہیں. یہ فیصلہ تو آپ کے نانا جان کریں گے. اچھا اب دوستوں دوڑتے دوڑتے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں تختیاں لے کر پہنچ گئے, اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تختیاں پیش کی, اور تختیاں پیش کرنے کے بعد کہنے لگے بتائیں اس نے زیادہ اچھی لکھی ہے یا میں نے زیادہ اچھی لکھی. حسن و حسین دونوں بھائیوں میں سے کس کی تختی زیادہ اچھی ہے. آقا نانا جان آپ فیصلہ فرمائیے. بولے یار حضور نے کیا فیصلہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. بات یہاں بھی وہی, جب علی اور فاطمہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حسن کی تعریف کریں زیادہ بہتر, بولے تو حسین ناراض, حسین کی بات کریں تو حسن ناراض, تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا. حضور نے فرمایا اس بات کا فیصلہ تو رب ذوالجلال فرمائے گا. اللہ اکبر. بولے جی اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں اس کا فیصلہ تو رب ذوالجلال فرمائے گا. جبریل حاضر ہو گئے, جبریل حاضر ہو گئے, اور جبریل نے حاضر ہو کر عرض کی حضور ایک سیب لٹکا دیجئے اور نیچے ان دونوں تختیوں کو رکھ دیجئے, اور اس سیب کو اوپر سے گھرائیے. جس تختی کے اوپر جا کر سیب گرے گا وہی تختی سب سے زیادہ اچھی ہوگی. اگر حسن پاک کی تختی پہ گرا تو حسن پاک کی تختی اچھی ہوگی زیادہ, اور حسین پاک کی تختی پہ گرا تو حسین پاک کی تختی زیادہ اچھی ہوگی. اب اسی طرح کیا گیا, دونوں تختیاں رکھ دی گئی اور سیب لٹکا دیا گیا. انتظار کہ جب سیب گرے گا تو کس کی تختی پہ گرتا ہے. جب سیب گرایا گیا تو تاریخ لکھتی ہے خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم وہ سیب دو حصے میں ٹکڑے ہو جاتا ہے. آدھا حصہ جناب حسن کی تختی پہ گرتا ہے اور دوسرا آدھا حصہ جناب حسین کی تختی پر گرتا ہے, اور یوں دونوں خوش ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال کو حسن و حسین دونوں کی تختیاں بے حد پسند آئی ہیں. اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ.
میرے دوستو، جناب حسین کی ایک بہت پیاری بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کبھی کم سے ہیں، چھوٹے ہیں. حضور علیہ السلام ایک روز نماز ادا فرما رہے تھے اور جناب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا حضور سجدے میں ہیں تو آ کر پیٹھ پر سوار ہوا ہے. پیٹھ پر سوار ہوا ہے اور پیٹھ سے اترنے کا نام ہی نہ لینا. تو بندہ سجدہ کتنی دیر کرے گا بھائی؟ 3 دفعہ تسبیح پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لو بھائی، 11 دفعہ پڑھ لو، 33 دفعہ پڑھ لو. آقا کریم علیہ السلام تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور نے سجدے سے اٹھنے کا نام نہ لیا. کسی نے پوچھا آقا آپ نے اتنا طویل سجدہ کر دیا، کیا وجہ؟ فرمایا مجھے گوارا نہ تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور حسین میری پیٹھ سے گر جائے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے سجدے کو جب تک حسین آپ کی پیٹھ سے نہیں اترتے اتنا لمبا سجدہ کر دیا جائے، تسبیحات پڑھتے جائے. حسین اپنی مرضی سے جب آپ کی پیٹھ سے اتریں گے آپ نے اپنے سجدے سے سر اسی وقت اٹھانا ہے. اللہ اکبر. تو جب حسین پاک آپ کی پیٹھ سے اترے تو پھر حضور نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھایا. میرے دوستوں ایمانداری سے بتانا، سجدہ کس کا تھا؟ رسول کا. کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. پڑھ کیا رہے تھے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. نماز میں خیال اور تصور کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے. رب کی طرف ہی توجہ ہونی چاہیے کہ تسبیح بھی اسی کی بیان کی جا رہی ہے، سجدہ بھی اسی کے لیے کیا جا رہا ہے. نماز میں خیال ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، توجہ رب ہی کی طرف ہونی چاہیے. لیکن قربان جاؤں حسین پاک جب پیٹھ پر سوار ہوئے تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. کیا سوچ کر پیٹھ پر کون ہے؟ جناب حسین ہیں. تو بتائیے کہ آقا کریم علیہ السلام کو حسین کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ بولو. خیال رب کی طرف سے ہٹ گیا اور خیال حسین پاک کی طرف آ گیا. نماز ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ بولو. نماز ٹوٹی کہ نہیں؟ ارے کیوں نہیں ٹوٹی؟ نبی کا خیال، نبی کی نماز میں خیال امتی، وہ نماز تو نہیں ہونی چاہیے. آج کچھ بدبخت لکھتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال کر لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں امتی کی نماز اعلیٰ ہے یا نبی کی نماز اعلیٰ ہے؟ تو جواب آئے گا نماز تو نبی کی اعلیٰ ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ حسین کون ہے، نبی ہے یا امتی ہے؟ جواب آئے گا امتی ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ کہ نبی کی نماز میں امتی کا خیال حسین کا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے. تو بتاؤ امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو پھر امتی کی نماز کس طرح ٹوٹ سکتی ہے؟ نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ اور زیادہ کامل بھی ہو جاتی ہے، اکمل بھی ہو جاتی ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا یہ خیال خود کا باطل ہے. ارے ہم تو کہتے ہیں جس نماز میں نبی کا خیال کر لیا جائے حقیقت کے اندر وہی نماز تو ہے جو کامل ہو جاتی ہے جی. آئے ہائے توجہ چاہتا ہوں. اور اگر ان کا فارمولہ مان لیا جائے کہ نماز میں نبی کا خیال کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے تو آجا میدان کے اندر. میں پوچھتا ہوں بتا، جب تو نماز پڑھتے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک، تو میں کہتا ہوں بتا سارے جہانوں کا تصور آیا نہیں آیا؟ جہانوں کا خیال آیا نہیں آیا؟ آیا. تو نماز تو اتنی بھی ٹوٹ جانی چاہیے. میں پھر اس سے پوچھ رہا ہوں بتا یہ بتا، جب تو تلاوت کرتا اور کہتا ہے تبت یدا ابی لہب ہلاک و برباد ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ. ابو لہب تو کافر ہے. بتا تو نبی کی بات کرتا ہے، یہاں نماز میں تو ابو لہب کا بھی خیال آتا ہے، یہاں نماز میں تو فرعون کا خیال بھی آتا ہے، یہاں نماز میں تو قارون کا خیال بھی آتا ہے، یہاں نماز میں تو کافروں کا خیال بھی آتا ہے، یہاں نماز میں یہودیوں کا خیال بھی آتا ہے، اور یہاں نماز میں تو عیسائیوں کا خیال بھی آتا ہے، بدبختوں کا خیال بھی آتا ہے، ابو لہب کی عورت کا خیال بھی آتا ہے. ہر طرح کا قرآن جب پڑھیں گے تو قرآن میں جب جو
اس بات کا تصور خیال لازمی کرنا پڑے گا، تبھی تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور اگر خیال نہیں کرو گے تو خشوع اور خضوع بھی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز میں اگر نبی کی نماز ہو اور امتی کا خیال ہو تو نبی کی نماز ٹوٹتی نہیں، مکروہ نہیں ہوتی، مفسد نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی۔ تو توجہ چاہتا ہوں، امتی کی نماز ہو اور نبی کا خیال ہو تو پھر نبی کی تو امتی کی نماز اس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے، بلکہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کامل بھی ہو جاتی ہے، وہ اکمل بھی ہو جاتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں اس نماز جیسی پھر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آقا کریم علیہ السلام اپنے دونوں شہزادے جناب حسن اور جناب حسین دونوں سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ساری آل سے سچا پیار کریں، حضور کی ساری آل سے سچی محبت کریں۔ رب کعبہ کی قسم، حضور کی آل کی یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے گی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔